قیدیوں کے لیے جب فدیے آئے تو پھر ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکھیاں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کون سا وقت تھا جب فدیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے گئے کہ یہ فلاں قیدی کے گھر والوں نے فدیہ بھیجا ہے۔ آقا ایک ایک کا فدیہ بیت المال میں جمع کرواتے جاتے اور اس کی آزادی کا پروانہ دیتے جاتے۔ ایسے میں ایک ہار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں آیا۔ وہ ہار جب میرے آقا کے ہاتھوں میں آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رخ انور کا رنگ بدل گیا، کیونکہ وہ ہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور محبوب بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار تھا، اور وہ ہار ایک قیدی کو چھڑوانے کے لیے فدیہ میں بھیجا گیا تھا۔ اس قیدی کا نام تھا ابو العاص بن ربیع۔ اس کو چھڑوانے کے لیے وہ ہار اس کی بیوی زینب نے بھیجا تھا۔ وہ زینب جو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو شہنشاہ دو عالم کی بیٹی تھی، اور وہ بیاہی گئی تھی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ۔ جب ہجرت ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اور آپ کی یہ پیاری بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں مکہ میں ہی موجود تھی، اور آج وہ شوہر جو تھا وہ دشمن مات کی طرف سے لڑائی لڑنے کے بعد اسیر ہو کر مسلمانوں کے پاس تھا۔ وہ قیدی بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھا۔ وہ قیدی جو میرے آقا کی پیاری بیٹی زینب کا شوہر بھی تھا۔ میرے آقا نے اس ہار کو دیکھا، اور پھر آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکھیوں میں آنسو آ گئے تھے اس ہار کو دیکھ کر، اور پھر آقا نے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دیکھا اور فرمایا، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر لیا، اور یہ ہار بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس مکہ میں بھیج دیا گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو انہوں نے آزاد کر کے مدینہ شریف روانہ کر دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ واپس مکہ جاتے ہیں، اور واپس جا کر انہوں نے حضرت زینب کو آزادی دی اور ان کو مدینہ شریف روانہ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو رقم تھی ان کے تجارتی مال میں شراکت تھی، جتنے بھی اہل مکہ کی، ان تمام مالی معاملات کو کلیئر کیا، اور پھر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اہل مکہ سے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہاں آ کر سب کا حساب پورا ادا کر دیا ہے، اب میں مدینہ منورہ واپس جا رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ تھا جی قصہ بدر کے قیدیوں کا۔